بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائف چینجنگ 706 کے ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم سنیں گے بہت ہی پیارے بزرگ حضرت سرکار غوث الاولیاء حضرت سید غوث عبد النبی سہروردی اورنگ آبادی داہوڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے۔ ملک ہندوستان اولیاء صوفیہ اور کا مسکن رہا ہے۔ اس ملک میں لاتعداد اور بے شمار بزرگان دین تشریف لائے اور لاتے رہے ہیں۔ انہی محبوبان خدا اولیاء اکرام میں ایک نام نامی و اسم گرامی، مقبول بارگاہ، مرد حق آگاہ، مخزن رحمت الہی، منبع جود لامتناہی، واقف اسرار ربانی، سرکار غوث الاولیاء حضرت سید غوث عبد النبی سہروردی اورنگ آبادی دکنی داہوڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غوثیہ، قطبیہ، مخدومیہ اور محبوبیہ جیسے مرتبوں سے نوازا ہے۔ آپ حضرت کی کیمیا اثر نگاہ سے بے شمار لوگوں کو معرفت عطا ہوئی۔ سرکار غوث الاولیاء حضرت سید غوث عبد النبی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغلیہ دور کے ایک کامل ولی گزرے ہیں جن کی خدمت میں بادشاہ جلال الدین اکبر، نور الدین جہانگیر، سلیم شاہ جہاں جیسے بادشاہوں نے فیض پایا ہے، اور آپ کی ہی دعائے مبارک کی کرامت سے شہنشاہ ولایت، مجدد اعظم، شہنشاہ ہندوستان حضرت ابو المظفر محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر جیسے شہبازے باکمال عالم وجود میں آئے۔ حضرت شیخ سید غوث عبد النبی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکن شہر اور اورنگ آباد شریف کے رہنے والے تھے، لیکن بادشاہ جلال الدین اکبر بن ہمایوں کے زمانۂ حکومت میں اورنگ آباد شریف سے گجرات صوبہ راجیہ کے قصبہ داہوڈ میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے نہ صرف قصبہ داہوڈ بلکہ پورا خطہ گجرات روشن و تابناک ہو گیا۔ سرکار غوث الاولیاء حضرت سید غوث عبد النبی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی داہوڈ میں قیام فرمایا نے وہاں رہ کر اس سرزمین کو اپنی آخری آرام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ آپ کے تشریف لانے سے اس علاقے میں نور و ایمان کے اجالے پھیلے اور بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ آپ اپنی عبادت و ریاضت سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی تکلیفوں، مصیبتوں اور داردسی میں لگ جاتے، ان کی مدد کرنے لگ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں میں بے حد محبوب اور مقبول ہوئے۔ آپ کی خدمت میں پریشان حال حاجت مندوں کو میلہ لگا رہتا تھا۔ حضرت سید غوث عبد النبی سہروردی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ سے بے شمار کرامتیں ظہور ہوا، جن میں سے چند ایک کرامت یہاں لکھی جاتی ہے، انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ حضرت لکھی جاتی اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ سرکار سید غوث عبد النبی سہروردی لکڑیوں کا جتھا، یعنی کہ جو لکڑی آتی ہے، لکڑیوں کا جتھا سر پر اٹھائے تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی درمیان میں بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ادھر سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ لکڑیوں کا جتھا حضرت کے سر پر نہیں بلکہ ایک گزن کی اونچائی پر ہے، یعنی کہ ایک گز کی اونچائی پر ہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اور آپ کا ایسا عقیدت مند ہوا کہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کی دعاؤں کو اپنی پھر سے میں ایک بار پڑھ رہا ہوں، تھوڑا مسٹیک ہو گیا اس میں، اس لیے بلکہ ایک حضرت سر پہ لے کے آتے تھے وہ لکڑی کا جتھا، تو اس کو بادشاہ اکبر کو ایک گز کی اونچائی پہ وہ دکھا، تو بلکہ ایک گز کی اونچائی پر بادشاہ کو دکھا رکھا تھا اپنے سر پر، لیکن ایک گز کی اونچائی پہ اس کو دکھ رہا تھا، اس سے ہوا میں۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اور آپ کا ایسا عقیدت مند ہوا کہ یعنی کہ بادشاہ کی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا طالب ہونے لگا، یعنی آپ سے دعا کے لیے گزارش کرنے لگا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں عرض کرنے لگا، حضور، کافی دنوں سے
کانگڑا کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، فی الحال جنگ جاری ہے، آپ دعا فرمائیں تاکہ کامیابی حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی قلعہ فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے قلعہ فتح ہو گیا اور بادشاہ نے خوشی خوشی آپ کی خدمت میں نیاز مندی کا نذرانہ پیش کیا۔ بادشاہ اکبر نے شاہی قضاءت کا عہدہ، قاضی عہدہ، زمین، جاگیر دیہاتے وغیرہ بطور نذرانہ پیش کیے، مگر حضرت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ اس بات کا اصرار کرتا رہا کہ حضرت مذکورہ تحفہ قبول فرما کر شرف بخشے، لیکن حضرت نے قبول نہ فرمایا۔ بالآخر حضرت کے بڑے صاحبزادے رفیق الاولیاء حضرت سید رفیق الدین سہروردی اورنگ آبادی داہوری رحمۃ اللہ تعالی نے بادشاہ اکبر کے مجید اصرار پر پیش کردہ نذرانے کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے بادشاہ اکبر کی دلی خواہش پوری فرما دی۔ حضرت سید غوث عبد النبی سہروردی کے کمالات و کرامات اس قدر ہے کہ دائرہ تحریر و تقریر سے باہر ہیں، ان کا مشاہدہ صرف نور بصیرت سے ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کی بارگاہ سے اولیاء کاملین فیض پایا ہے، اور شاہان وقت آپ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ آپ کی آخری آرام گاہ مزار مقدس داہود شریف گجرات کے سب سے پرانے قبرستان پیر باخوبی میں ہے، جہاں پر فیضان و عرفان کی بارش ہوتی ہے اور ہر وقت فیض و کرامات کا چشمہ جاری و ساری رہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے والا اہل بصیرت سے ہو۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک 7 ربیع الاخر کو انتہائی ادب و احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں مختلف علاقوں کے لوگ حاضر ہو کر اپنی من چاہی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سلسلہ عالیہ شاہی قاضیہ آپ ہی سے شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ آپ کی جانب منسوب ہے، جو بے شک سلسلہ سہروردیہ ہی کی ایک شاخ ہونے کا شرف رکھتا ہے۔ سلسلہ عالیہ شاہی قاضیہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں باکمال ہستیوں نے جنم لیا ہے، مثلا شاہی قاضی حضرت سید محمد مسعود، شاہی قاضی سید محمد گلاب ہاشمی، شاہی قاضی سید محمد بدر الدین ہاشمی، اور زین الاصفیاء شاہی قاضی قطب الوقت سید محمد نظیم الدین میاں ہاشمی سہروردی غوثی وغیرہ۔ یہ حضرات آپ کے وقت میں صاحبان کرامت بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے خدمات جلیلہ سر انجام دی ہے۔ حضرت شاہی قاضی خواجہ سید محمد نجم الدین میاں ہاشمی سہروردی غوثی اپنے وقت کے ایک بہترین عالم، مفتی، مصنف، شاعر تھے، اور دیگر اوصاف بھی رکھتے تھے، اور آپ کو اکثر زبانوں پر مثلاً عربی، اردو، ہندی، فارسی، گجراتی، انگریزی وغیرہ پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ آپ کی تصنیف کردہ کتابیں ملک سے باہر بھی پہنچی ہیں، جن سے ہر ایک خاص و عام نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ کی تصنیف کا چند کتابوں کے نام یہاں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ پہلا ہے شہید کربلا، دوسرا انتقام حسین، تیسرا صدیق اکبر، چوتھا فاروق اعظم، پانچواں عثمان غنی، چھٹا شاہ نجف، ساتواں گلزار ہاشمی، آٹھواں خلافت اسلامی، نوواں رسول مدنی، 10واں سراج منیر، 11واں چشمہ پرنم، 12واں مرنے کے بعد کیا ہوگا، 13واں انسان کی تقدیر وغیرہ وغیرہ۔ ان مذکورہ کتابوں کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، جن میں شہید کربلا اور انتقام حسین سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ حضرت شاہی قاضی سید خواجہ محمد نجم الدین میاں ہاشمی سہروردی کی خاندان کی شرافت، حسب و نسب، علمی لیاقت کے پیش نظر رکھتے ہوئے سلطنت برطانیہ کی جانب سے خان صاحب، خان بہادر، ایماندار جیسے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل اور قطب تھے، آپ سے کئی کرامتی کا ظہور ہوا۔ المختصر سرکار غوث عبد النبی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان نے عالی شان میں اولیاء اللہ، قطب اور غوث پیدا ہوتے رہے۔
جنہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرو ہو کر ہر ایک خاص و عام کی داردستی فرمائی، یعنی کہ مدد فرمائی، اور دینی متین کی خدمات جلیلہ سر انجام دی، جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک اس خاندان عالیہ شاہی قاضیہ غوثیہ سہروردیہ میں جاری و ساری ہے، اور اس خاندان کے ہر ایک فرد اپنے نام کے ساتھ لفظ شاہی قاضی لکھتا ہے، اور اس میں معروف و مشہور ہے۔ خاندان عالیہ شاہی قاضیہ کے پاس شاہانہ وقت کے اسناد حکامی سپاس نامے، مثلاً بادشاہ اکبر، نور الدین جہانگیر، بادشاہ نادر حسین فدوی وغیرہ کے قدیمی فارسی کلمی مخطوطات اور دیگر تبرکات اب تک محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نجف شریف، انشاءاللہ کچھ بزرگوں کے نام: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہد شریف، حضرت امام معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف، حضرت خواجہ سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف، حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف، حضرت خواجہ ممشاد علو دونوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکا شام، حضرت خواجہ احمد علی اسود دینوری سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند شریف، حضرت خواجہ ابو عبداللہ محمد امویہ سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند شریف، حضرت خواجہ ابو حفص وجیہ الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ بزرگوں کے نام اور ان کے مزارات کے ملک یا شہر کے نام انشاءاللہ یہاں لکھے تھے، تو وہ میں نے آپ کو ساتھ میں بتا دیے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، بس دعا کرے اللہ پاک مزید بزرگوں کی سیرتیں ملے اور انشاءاللہ آپ کو سناتا رہوں، اور آپ سے بس یہی عرض ہے کہ اچھی طریقے سے پورا سننے کی کوشش کرے ان بزرگوں کو، ہو سکے تو جو بھی مطلب یہ ویڈیو ہے اس کو لائک کرنے کی کوشش کرے، اگر پسند آئے تو شیئر بھی کرے کہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں، اور اگر کچھ کنفیوژن ہو، مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو اس میں، یا پھر آپ کو کچھ نئی چیز پتہ ہو یا کسی اور بزرگ کے تعلق سے آپ کو سننا ہو، تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے وسیلے سے تمام مومن و مومنات کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔